ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال عز وجل في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. حاضرین، ایک خاص مناسبت سے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اسلامی بھائی چارہ. مناسبت پنجاب اور اس کے متصل دیگر اضلاع ہریانہ وغیرہ کے سیلاب کی صورتحال اور وہاں کے متاثرین کے حوالے سے ہے. حاضرین، اسلامی بھائی چارہ کا معنی کیا ہے؟ دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی خطے، شہر اور کسی بھی ملک میں مسلمانوں کو اگر کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے، کوئی مصیبت ان پر آتی ہے، کسی پریشانی میں وہ مبتلا ہوتے ہیں، تو اسلامی بھائی چارے کا تقاضا ہے کہ ان کی ان پریشانیوں کا احساس ہمیں بھی ہونا چاہیے، ان کی ان تکلیفوں کا احساس ہمیں بھی ہونا چاہیے، ان کی مشکلات کو ہمیں بھی محسوس کرنا چاہیے. اور صرف مسلمانوں کی بات ہی نہیں، اسلام کی وسعت دیکھو کہ انسانی بھائی چارہ کے پہلو سے اسلام تو اس کی بھی ترغیب دیتا ہے کہ بحیثیت انسان دنیا کا کوئی بھی انسان کسی بھی مذہب اور دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر وہ بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، کسی تکلیف سے متاثر ہوتا ہے، تو اس کی بھی پریشانی کا احساس ہمیں ہونا چاہیے اور اس کی بھی
تکلیف کو ہمیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ انسانی بھائی چارے کے حوالے سے اسلام کی تعلیم. اور اسلامی بھائی چارے کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی بھائی چارہ کی ترغیب دیتے ہوئے، بھائی چارہ یعنی ایک بھائی، اسلامی بھائی، مسلمان بھائی کہیں کسی تکلیف میں ہے تو اس سے بھائی چارے کا تقاضا کیا ہے، اس کا ہمارا اسلامی رشتہ ہے، اس کا ہمارا ایمانی رشتہ ہے. تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف تکلیف محسوس ہی کریں بس نہیں. اسلامی بھائی چارے کا تقاضا یہیں پر ختم نہیں ہو گیا کہ ہم نے اس کی تکلیف کا احساس کر لیا، ہم نے اس کی تکلیف سن لی اور اپنے دل میں تھوڑی سی تکلیف محسوس کر لی، یہیں پر بس نہیں، بلکہ اپنے وسائل کی حد تک، اپنی کوششوں کی حد تک، اپنی کیپیسٹی کی حد تک ان پریشانیوں کے ازالے کے لیے ہمیں فکر بھی کرنی ہے، ان تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی ہے، ان مصیبتوں سے انہیں نکالنے کے لیے ہمیں تگ و دو بھی کرنی ہے. یہ بھی اسلامی بھائی چارے کا تقاضا ہے. اور اسلامی بھائی چارہ کا مفہوم بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے اسلامی بھائی چارہ؟ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. مومنوں کی آپس کی مثال ایک بدن جیسی ہے، ایک جسم کے اعضاء جیسی ہے. جسم کے کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو صرف وہ عضو ہی تکلیف کو محسوس کرتا ہے؟ نہیں، سارے اعضاء اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں. پیر میں تکلیف ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا احساس صرف پیر کو ہوتا ہے، پورا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. سر میں تکلیف ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ سر کو صرف اس کا احساس ہوتا ہے، سارا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. یہی مثال مومنوں کی ہے. کسی ایک مومن کو تکلیف پہنچتی ہے، دنیا کے سارے مومن انسان کے اعضاء ہیں، انسان کے اعضاء کی مانند ہیں. کسی ایک مومن کو دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچتی ہے، جس طرح سے ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے سارے اعضاء محسوس کرتے ہیں، اسی طریقے سے کسی مومن کو یا کسی خطے کے چند مومنین کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو سارے مومنوں کو ویسے ہی محسوس کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بس تھوڑا سا نظریہ بنا لیا کہ ہم نے محسوس تو کر لیا. ایسا نہیں، آپ اپنے بدن سے پوچھیں کہ آپ کے پیر کو تکلیف ہوئی تو آپ کے بدن نے کتنا احساس کیا، مکمل طور سے احساس کیا. ایسے ہی کسی خطے کے کسی مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو مکمل طور سے آپ کو اس کا احساس کرنا ہے، سرسری طور سے، فارملٹی کے لیے، کھانا پوری کے طور پر نہیں، مکمل طور سے بدن کے ایک حصے کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، سارے اعضاء مکمل طور سے تکلیف محسوس کرتے ہیں. کسی ایک خطے کے مومنوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہمیں مکمل طور سے ان کی تکلیفوں کو محسوس کرنا ہے، اور صرف محسوس ہی نہیں، اس کے ازالے کی کوشش بھی کرنی ہے، ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے، ان کی تکلیفوں کو شیئر کرنے کی ہمیں تدبیر بھی ڈھونڈنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. کوئی تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا. واضح انکار ہے، صاف صاف انکار ہے. مومن نہیں ہو، مومن نہیں ہو، ہم مومن نہیں ہیں، آپ مومن نہیں ہیں. کب تک؟ جب تک ہم اپنے کسی بھائی کے لیے بھی
وہی چیز پسند نہ کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی ہمیں اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرنا ہے۔ ہم یقیناً چاہتے ہیں کہ آفتوں سے محفوظ رہیں، کون نہیں چاہتا؟ ہم یقیناً چاہتے ہیں کہ ہم مصیبتوں سے محفوظ رہیں، ہم یقیناً چاہتے ہیں کہ ہماری تجارت ترقی کرے، ہم یقیناً چاہتے ہیں کہ ہماری روزی میں برکت ہو۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ دنیا کی ساری بھلائیاں حاصل کر لے، ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آخرت میں بھی سرخرو ہو جائے، کامیاب ہو جائے۔ یہی ساری چاہتیں، یہی ساری خواہشیں ہمیں اپنے مومن بھائی کے لیے بھی ہونی چاہیے، اور صرف ہونی نہیں چاہیے، اس کے لیے تدبیر بھی کرنی چاہیے۔ اگر آپ اپنے وسائل کی حد تک تدبیر نہیں کرتے ہیں، ان کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے کوششیں نہیں کرتے ہیں، تو شریعت نے آپ کے ایمان کی نفی کر دی۔ مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اپنا بھائی چاہے وہ سگا بھائی ہو کسی مصیبت میں مبتلا ہو، اپنا بھائی چاہے وہ پڑوسی ہو کسی مصیبت میں مبتلا ہو، اپنا بھائی چاہے وہ آپ کے محلے کا ہو کسی مصیبت میں مبتلا ہو، اپنا بھائی چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو کسی مصیبت میں مبتلا ہو، یا دنیا کے کسی بھی کونے کا کوئی بھائی کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہو رہا ہے، آپ کو اس کی تکلیف کا احساس کر کے ویسے ہی اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے جیسے اپنی تکلیف کو دور کرنے کی تدبیریں لگاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اور اگر کوئی بندہ، کوئی اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا مومن بندہ اپنے بھائیوں کی تکلیف کا احساس کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، اور محسوس کر کے ان کی تکلیفوں کے ازالے کے لیے کوششیں کرتا ہے، تدبیریں لگاتا ہے، اپنے بساط کی حد تک، اپنی کیپیسٹی کی حد تک، جو بھی اس کی کیپیسٹی ہے مالی طور سے یا کسی بھی اعتبار سے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، بڑی بشارت، بڑی خوشخبری ہے۔ اس کے لیے بڑے بڑے ثمرات اور انعامات کی بات کی ہے شریعت نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی بڑی مشہور روایت، من نفس عن مسلم قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من قربات یوم القیامہ، ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی تمہارا مومن بھائی کسی تکلیف میں مبتلا ہو، اگر تم بھی اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہو، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص کسی مسلمان بھائی کی کسی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالی آپ کی اس وقت تک مدد کرتا رہے گا، اللہ تعالی آپ کی اس وقت تک مدد کرتا رہے گا جب تک آپ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگے رہیں گے، مدد کی تدبیروں میں لگے رہیں گے، یا مدد کے لیے اس کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے آپ کوشش کرتے رہیں گے۔ من نفس عن مسلم قربة من قرب الدنیا، کسی مسلمان کی دنیا کی چھوٹی بڑی کوئی بھی تکلیف آپ دور کر رہے ہیں، اپنے رشتہ دار کی، پڑوسی کی، محلے کی، اور دنیا کے کسی بھی کونے کی جہاں کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، من نفس عن مسلم قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ من قربات یوم القیامہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی مصیبتوں، اگر آپ کسی کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت کی مصیبتوں کو دور کرے گا۔ آپ اپنے بھائی کی تکلیف کے ازالے کی فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیفوں کو دور کرے گا۔ اس کا منطقی نتیجہ تو یہ نکلتا ہے، اس روایت کا تقاضا تو یہ بنتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کا تقاضا تو یہ بھی بنتا ہے
کہ ہمیں اگر کوئی تکلیف لاحق ہے، کوئی پریشانی لاحق ہے، تو ہمیں اپنی اس پریشانی کے ازالے کے لیے تدبیر تو کرنی ہے، بلکہ ہم اپنی اس پریشانی کے ازالے کی تدبیر کم کریں، دوسروں کی پریشانیوں کے ازالے کی تدبیر زیادہ کریں۔ کیوں؟ ہم اپنی تکلیف کے ازالے کی تدبیر کرتے ہیں، یہ ہماری تدبیر ہے۔ آپ کی تدبیر کتنی اسٹرانگ ہے وہ مسلم ہے۔ دوسرے بھائی کی تکلیف کے ازالے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی اس تکلیف کا ازالہ کون کرنے کی گارنٹی لے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرنے کی گارنٹی لے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اپنے بھائی کی تکلیف کو دور کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف کو دور کرے گا۔ یہ بتاؤ، اپنی تکلیف کے دور کرنے کے لیے آپ کی تدبیر زیادہ مضبوط ہوگی کہ آپ کی تکلیف دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تدبیر زیادہ کارگر ہوگی؟ میرے بھائی اور دوستو، یہ اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ، اسلامی محبت اور اسلامی نقطہ نظر سے، اسلامی اور ایمانی رشتہ ہونے کے ناطے سے سماج کے لوگوں میں جو محبت ہونی چاہیے، جو الفت ہونی چاہیے، جو یگانگت ہونی چاہیے، جو ایک دوسرے سے تال میل اور تعلقات ہونا چاہیے، وہ آج کے اسلامی سماج میں بہت کم نظر آ رہا ہے، بہت کم، الا ماشاءاللہ کی بحیثیت ایمان اپنے ایمان والے بھائی کو ہم سپورٹ کریں، ہم اس کا تعاون کریں، حتی الامکان کچھ نہیں تو اپنی دعاؤں میں اسے یاد رکھیں، اگر وہ پریشان ہوتا ہے تو اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ بہت کم۔ ماضی کو جھانک کے دیکھیے، سیرت کو جھانک کے دیکھیے، اسلاف کی زندگیوں کو جھانک کے دیکھیے، اسلاف کی زندگیوں کا جائزہ لیجئے، ایسی مثال قربانیوں کی اپنے بھائیوں کے لیے، اخوت کی ایسی مثالیں، بھائی چارگی کی ایسی مثالیں، ایک دوسرے کے تعاون اور مدد اور ایک دوسرے کی تکلیفوں اور مصیبتوں کے ازالے کے لیے ایسی مثالیں۔ انسانی تاریخ ششدر ہے، انسانی تاریخ اعلان ہے، انسانی تاریخ میں ایسی مثالیں نہیں ملتی ہیں۔ آپ ہجرت مدینہ کے حوالے سے صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھ لیجئے۔ مکہ سے مدینہ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد ہجرت کر کے گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ترغیب دی، گھر چھوڑ دیا، در چھوڑ دیا، اولاد چھوڑ دیے، بیوی چھوڑ دیے، بچے چھوڑ دیے، کمائی چھوڑ دی، ساری زندگی کی پونجی چھوڑ دی، کس لیے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملنا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی لگا دی ہے، اب گھر چھوٹے، در چھوٹے، اولاد چھوٹیں، بیوی چھوٹے، خیش و قارب چھوٹیں، دوست چھوٹیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں، سب کو خیر بات کہہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ایک عجیب سی بے چینی ہے، ایک عجیب سا اضطراب ہے، صحابہ ایک کے بعد دیگرے مدینہ پہنچ رہے ہیں۔ مدینہ کوئی ایسی بستی اس وقت نہیں تھی جہاں اقتصادیات تھے، جہاں معاشیات تھے، جہاں منڈی تھی، جہاں بڑا بازار تھا کہ بازاروں میں جا کر کے محنت کر کے یہ صحابہ اکرام کھپ جائیں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ محنتی نہیں تھے، کھپ جاتے، لیکن وسائل ہی نہیں تھے، کوئی تجارتی منڈی نہیں تھی۔ ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت فکر مند ہوئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چابک دستی دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور رس نگاہوں نے حالات کو دیکھا اور ایک عجیب سا فیصلہ کیا، اخوت اور بھائی چارگی کی تعلیم دی، اسلامی مواخات کرائی اور کہا مکہ سے جو بیچارے لٹے لٹائے تمہارے بھائی آئے ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارا تقاضا بنتا ہے، ایمانی تقاضا بنتا ہے کہ جس طرح سے بھی ممکن ہو ان کی مدد کرو، ان کی تکلیفوں کے ازالے کی کوشش کرو، ان کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو شیئر کرو۔ پھر کیا تھا؟ انصار مدینہ نے اپنے دلوں کے دہانے کھول دیے،
ان اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے، اپنے مکہ سے آنے والے مومن بھائیوں کے لیے اپنے سینے کھول دیے، اپنے گھروں کی تجوریاں کھول دی، اپنے کھیت ان کو دے دیے، اپنے باغات ان کو دے دیے، اپنی تجارت ان کو دے دی، یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام کے پاس 2 بیویاں تھیں۔ اظہار کیا اپنے مہاجر صحابی سے، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزر جانے کے بعد آپ اس خاتون سے نکاح کر لینا۔ ایسی قربانی کی مثالیں، بھائی چارگی کی ایسی مثالیں، اخوت کی ایسی مثالیں، اپنے بھائیوں سے محبت کی ایسی مثالیں، اپنے بھائیوں کے دکھ درد کو شیئر کرنے کی اور دکھ درد میں آگے بڑھ کر کے حصہ لینے کی مثالیں آج چراغ لے کر کے ڈھونڈا جائے، چراغ لے کر کے ڈھونڈا جائے، بلکہ انسانی تاریخ میں ایسی مثالیں نہیں ملتی ہیں۔ اپنے باغات کو آدھا آدھا دے دیا، اپنے گھروں میں کہا ہمارے گھر کا یہ آدھا حصہ آپ کے لیے، آدھا حصہ ہمارے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ خودداریاں بھی دیکھو، ان کی خودداریاں بھی دیکھو، وہ یوں ہی آج کل کی طرح سے بھک منگوں کی طرح سے۔ کون سے بھک منگے؟ مجھے یاد آ رہا ہے شادی کے بھک منگے، شادی کے بھک منگے، شادی میں کیا کہتے ہیں، موئن، اور دوسرے الفاظ میں کن کن الفاظ میں اس کو یاد کیا جاتا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، بے غیرت بیٹی بھی دے رہا ہو بیچارہ تیرا بھائی، بیٹی اپنے جگر کا ٹکڑا جس کو پوری زندگی اتنے لاڈ اور پیار سے پالا، پوری زندگی اپنی نچھاور کر دی ہے، اپنی شفقت اور اپنی محبت کو وہ تجھے دے رہا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا چیز کیا دے سکتا ہے؟ اس سے بڑی اور اپنی اس سے زیادہ چہیتی اور اس سے زیادہ اپنی ہر دل عزیز کیا دے سکتا ہے؟ اپنے جگر کے ٹکڑے کو تجھ سے، جس کو 20 سال 22 سال 25 سال اور 27 سال شفقت کے ساتھ پالا ہے، وہ تیرے حوالے کر رہا ہے، تیرے ہاتھوں پر رکھ رہا ہے، یہ نگینہ تیرے ہاتھوں پر رکھ رہا ہے، اس کے باوجود تجھے صبر نہیں ہو رہی ہے، اسے پیسے کا مطالبہ کرتا ہے، اس سے جہیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس سے بڑی بھگمگائی اور کیا ہو سکتی ہے میرے بھائی اور دوست؟ اس سے بڑی ذلت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بے غیرتی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جب تم بے غیرتی کے اس حد تک پہنچ گئے ہو، وہ بھی تمہارا بھائی ہے، خیر خواہی کا تقاضا کیا بنتا ہے؟ خیر خواہی کا تقاضا بنتا ہے کہ آپ اس کی مدد کرو۔ وہ بیچارہ اپنی بیٹی دے رہا ہے، ماں صدمے سے بے ہوش ہو رہی ہے، بہنیں زاروں قطار رو رہی ہیں، لیکن بے غیرت تو اس سے پیسے کا بھی مطالبہ کرتا ہے، تو اس سے چیزوں کا بھی مطالبہ کرتا ہے، تو اس سے گاڑیوں کا بھی مطالبہ کرتا ہے، تو اس سے چھوٹی سے بڑی گاڑیوں کا مطالبہ کرتا ہے، تو اس سے 2 ویلر سے 4 ویلر کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہی ہے بھائی چارہ، یہی ہے انسانی ہمدردی، یہی سکھایا ہے اسلام نے۔ اخوت اور بھائی چارگی کی تعلیم ہمیں اسلام نے دی ہے۔ بے غیرتوں، ایسے تمہارے اس بے غیرتی والے ایمان پر تف ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اس ایمان کو پیروں کی ٹھوکروں سے مار کر کے اور ذلت کے ساتھ تمہیں گھسیٹ کر کے فرشتوں کے ذریعے سے جہنم میں پھینکوائے گا۔ تم نے اپنے بھائی کے ساتھ یہ جرات کی ہے، یہ ظلم انجام دیا ہے، ظلم کی حد کر دی ہے، اس کی بیٹی کو لیا، اس کی دعوت کو بھی لیا، اس کی عزت کو کبھی کبھار لے لیتا ہے، کبھی کبھار اس کی عزت کو بھی لے لیتا ہے۔ مجھے کھانا نہیں کھلایا، مجھے پانی نہیں پلایا، میری عزت نہیں کی، میری شایان شان میرے مہمانوں کی تعظیم نہیں کی، کھانا نہیں کھلایا۔ بہرحال میرے بھائی اور دوستو، یہ باتیں دوسری طرف چلی گئی، لیکن سچائی ہے اور اخوت اور مساوات کے حوالے سے، اخوت اور بھائی چارے کے حوالے سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر کچھ بھی اخوت کا جذبہ تمہارے اندر ہے، ایمان ہے، ایمانی رمق باقی ہے، ایمان کی چنگاری باقی ہے، تو قسم کھا لو کہ اب لڑکی والوں پر، اپنی بہو کے گھر والوں پر ظلم نہیں کریں گے۔ اگر ظلم تم نے کیا تو الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن ظلم سہنے کا باعث بنو گے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی، تو پھر کسی طرح سے چھٹکارا نہیں ہوگا۔ آج تو میرے بھائی اور دوستو، میں عرض کر رہا تھا صحابہ کرام کی زندگیوں کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، کہ انہوں نے اپنا کیا کچھ قربان کر دیا۔ اور کون تھے یہ رشتہ دار جو آپ کا سمدھی ہو رہا ہے، یہ تو آپ کا رشتہ دار ہے۔ یہ تو چاہے پرانا رشتہ دار ہو چاہے نیا رشتہ دار ہو، پرانا ہے تو نیا ہو رہا ہے، پرانا ہے تو اور مضبوط ہو رہا ہے، نیا ہے تو رشتہ دار ہو رہا ہے، یہ آپ کا رشتہ دار ہے۔
یا آپ کا رشتہ دار ہے یا آپ کا عزیز ہے. صحابہ کرام نے جن کے لیے اپنے گھر کھولے, در کھولے, سینے کھولے, تجوریاں کھول دی اور اپنی کھیتی, اپنے باغات سب قربان کر دیے, یہ کون تھے؟ کوئی نہیں تھا, نہ کوئی رشتہ داری تھی, نہ کوئی دوستی تھی, نہ اور کوئی, بس اسلامی بھائی چارگی کا رشتہ تھا. انہوں نے یہ قربانیاں دی. آج تو بے غیرت بھائی اپنے دوسرے سگے بھائی کو بھی اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے اس کا حق نہیں, اپنے خود کے حصے کا حق قربان کر دیا. آج بے غیرت بھائی, بے شرم بھائی, بے حیا بھائی اس کا خود کا حصہ, اپنی اخوت جانے دو, بھائی چارگی کی بنیاد پر وہ غریب ہے, اپنا حصہ اسے کچھ دے دینا یہ تو دور کی بات ہے, اس کا خود کا حصہ مکمل طور سے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بہن کا حصہ, یہ ظالم بھائی, یہ بے غیرت بھائی, یہ بے حیا اور بے شرم بھائی بہن کا حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بتاؤ کتنے لوگ اپنی بہنوں کا حصہ دے رہے ہو, کتنے لوگ دیتے ہو؟ یہی اخوت ہے, یہی بھائی چارہ ہے. یہ تو ظلم پر ظلم ہے. اخوت تو دور کی بات رہی, بھائی چارگی کی بات تو بھائی چارگی تو دور کی بات رہی. تم نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے, یہ ظلم روا رکھا ہے. میرے بھائی اور دوستو, یہ ظلم روا رکھا ہے. آج حاجی صاحب ہیں, پہلی سب کے نمازی ہیں, عمرے پہ عمرہ کیا ہوا ہے اور اچھا حلیہ ہے, سارا کچھ شریفانہ ہے, لیکن بہن کا حصہ غائب ہے. بہن کا حصہ غائب ہے. پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی ہے, رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی ہے, سماج میں بدسلوکیاں ہیں, سماج میں ان کا کیریکٹر انتہائی قابل افسوس ہے. میرے بھائی اور دوستو, بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کو اس دنیا میں پھیلانے کے لیے آئے تھے. آپ نے اپنی بعثت کا مقصد ہی بتا دیا. گرچہ حسن اخلاق میں اللہ کا بھی حق ہے, نبی کا بھی حق ہے, قرآن کا بھی حق ہے, سارے حقوق آتے ہیں, سماج کا بھی حق ہے, رشتہ داروں اور دوستوں کا اور سب کا حق ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں حسن اخلاق کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں. جس حسن اخلاق کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف آئے, جس کو اپنا مقصد اصیل بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, حسن اخلاق, وہ کہاں گیا حسن اخلاق؟ وہ کہاں ہے حسن اخلاق؟ کہاں ہے ہمارا کردار؟ کہاں ہے ہمارے بلند اخلاق؟ جس بلند اخلاقی پر فائز ہو کر کے سلف نے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا, لوگوں کے دلوں پر قبضہ کر لیا, لوگوں کے دلوں کو مسخر کر لیا, لوگوں کے دلوں پر اس طرح قابض ہوئے کہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت, ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت, مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. ایسے اخلاق پیش کیے, ایسے بلند اخلاق و کردار پیش کیے کہ یہ بلند اخلاقی اور یہ عظیم الشان کردار تلوار سے بھی زیادہ کاری ہوا, تلوار سے بھی زیادہ مؤثر ہوا. جوک در جوک دنیا انسانیت اسلام کی طرف آئی. وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کی جو تصویر تاریخ نے دیکھی, وہ ٹیپ کے ذریعے سے نہیں, وہ تلوار کے ذریعے سے نہیں, وہ لڑائیوں کے ذریعے سے نہیں, وہ صحابہ کرام کے بلند کردار کے ذریعے سے ہوئی. اس لیے مسلمانوں, اپنے کردار کو بلند کرو, اپنے کردار کو سدھارو, اپنے اخلاق کو سدھارو, اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کرو, اور یہ اپنے کردار کو بلند کرنے کی کوشش کرو. میرے بھائی اور دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر اور اسی طریقے سے سماج کے اندر, اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے سماج میں, سارے کے سارے معاشرے میں, اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر
اپنے اخلاق کی بلندیوں کو پہنچا کر کے صحابہ کرام اس دنیا میں صحابہ کرام سرخرو رہے، کامیاب رہے، باعزت رہے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، آج کا دور یہ ہے کہ آج کے دور میں محبت کی جگہ عداوت نے لے لی ہے، شرافت کی جگہ دشمنیوں نے لے لی ہیں، بھائی چارے کی جگہ رنجش اور رقابتوں نے لے لی ہے۔ آج میرے بھائی اور دوستو، آج اگر غور کیا جائے تو ایک بھائی کا دل دوسرے بھائی کے دل کے حوالے سے صاف نہیں ہے، ایک رشتہ دار کا دل دوسرے رشتہ دار کے حوالے سے صاف نہیں ہے، ایک پڑوسی کا دل ایک دوسرے پڑوسی کے حوالے سے صاف نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ہر شخص اپنے اپنے دل کو کھنگالے، اپنے اپنے دل کا جائزہ لے، اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لے۔ کیا ایمانی تقاضا یہی ہے میرے بھائی اور دوستو؟ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تو یہ کہتی ہے کہ اگر کسی بھائی سے بھی آپ کے دل میں کدورت ہے، رنجش ہے، حسد ہے، اور اسی طرح سے حسد ہے اور کینہ اور کپٹ ہے، یہ معمولی چیز نہیں، ہم نے اس کو معمولی سمجھ لیا ہے۔ کسی سے بھی حسد رکھنا، کسی سے بھی دشمنی رکھنا، کسی سے بھی عداوت رکھنا، ہم نے اس کو معمولی سمجھ لیا ہے۔ صحیح مسلم کی مشہور روایت ہے، پیر اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، ہر شخص کی مغفرت ہو جاتی ہے، مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور کس کی مغفرت نہیں ہے؟ الا رجل کان بینہ و بین اخیہ شحناء، اس کے اور اس کے اسلامی بھائی کے درمیان کینہ ہے، کدورت ہے، دشمنی ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ قابل غور معاملہ نقطہ یہاں یہ ہے کہ بخشش کس کی نہیں ہوتی ہے؟ ایک نمبر پر مشرک کی، اور اس کی ناپاور کو شریعت نے مشرک کے ساتھ رکھا ہے، مشرک کے ساتھ جوڑا ہے۔ مشرک کی جس طرح سے بخشش نہیں ہوتی، اسی طریقے سے کینہ پرور اور حسد رکھنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ میرے بھائی اور دوستو، آج اسی کینہ کی بنیاد پر، اسی حسد کی بنیاد پر، اسی دشمنیوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں، ایک دوسرے کی عزتوں سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے اگر سماج میں اس کا احترام ہے تو کوشش کی جاتی ہے کیسے یہ سماج میں محترم ہے، کیسے سماج میں اس کی تعظیم ہوتی ہے۔ ہماری تعظیم کیوں نہیں ہوتی؟ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنا اپنا مقام دیا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے، کون کس لائق ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اور سماج میں میرے بھائی اور دوستو، ایک مومن کی عزت، ایک مومن کا مال، ایک مومن کی آبرو، ایک مومن کی جان کس قدر اللہ تعالیٰ نے محترم رکھا ہے، نہیں پتا مسلمانوں کو، نہیں پتا مسلمانوں کو۔ سنتے ہی نہیں، سنتے تو ایک کان سے سننا ہوتا ہے، دوسرے کان سے نکالنا ہوتا ہے۔ غور سے سن لیں، صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت، حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں صحابہ کرام کو مخاطب کر کے، میرے صحابہ بتاؤ ایو یوم ھذا، آج کا دن یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ خاموش ہیں۔ ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام خاموش ہیں۔ ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کرام خاموش ہیں۔ کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سا شہر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، کیا یہ حج کا دن نہیں ہے، عرفہ کا دن نہیں ہے، کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے جو محترم مہینوں اور قابل احترام مہینوں میں سے ہے؟ کیا یہ مکہ شہر نہیں ہے جو قابل احترام ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا ہاں۔ مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حج کا دن ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، مکہ مکرمہ جو محترم، شریعت نے جس کو محترم قرار دیا ہے وہ مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے جہاں یہ بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار خبردار، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ
كيومكم هذا وشهركم هذا وبلدكم هذا. سن لو، ایک دوسرے کی عزتوں سے کھلواڑ کرنے والوں، ایک دوسرے کے مالوں کو کھا جانے والوں، رشتے دار کے مال کو کھا جانے والوں، دوست بھائی کے مال کو کھا جانے والوں، بہن کے مال کو کھا جانے والوں، فإن دماءکم، تمہارا خون، تمہاری جان اور تمہارے مال، وأعراضکم، اور تمہاری عزتیں، تمہارے بھائیوں کی عزتیں اسی طرح سے حرام ہیں، محترم ہیں، قابل تعظیم ہیں، قابل تعظیم ہیں. کس طرح سے؟ اس طرح سے یہ عرفہ کا دن، حج کا دن احترام والا دن ہے. جس طریقے سے ذی الحجہ کا مہینہ احترام والا مہینہ ہے، جس طرح سے مکہ مکرمہ احترام والا شہر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی عزتوں کو مکہ مکرمہ کے برابر لا کر کے کھڑا کیا، مسلمانوں کی عزت کو ذی الحجہ کے مقابلے میں لا کر کے جوڑ دیا، مسلمانوں کی عزت کو حج کے دین کے مقابلے میں لا کر کے رکھ دیا. میرے بھائی اور دوستو، سمجھ ہو تو سمجھا جائے، مسلمان کی عزت اس قدر قابل احترام ہے. اور ایک آخری حدیث انشاءاللہ بقیہ بات اگلے خطبوں میں ممکن رہا تو